بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ اس پر یقیناً سے دل سے عمل کرو گے تو اگر آپ مٹی کو ہاتھ لگاؤ گے تو وہ بھی سونا بن جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، کہا یا رسول اللہ، اپنے کاروبار کی شکایت کی کہ رسول پاک سے فرمایا کہ یا رسول اللہ میرا کاروبار نہیں چلتا، کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اپنی دکان پہ یا جہاں پر تم کام کرتے ہو وہاں جاتے ہو تو سب سے پہلے جا کر آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر ایک بار آپ نے یہ پڑھنا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کے نبی نے یہ وظیفہ بتایا، وہ صحابی رسول چلا گیا، جہاں کاروبار کرتے تھے جب جاتے تھے تو یہ وظیفہ پڑھتے تھے، جب بھی جاتے تھے یہ پڑھتے تھے۔ کئی دنوں کے بعد اللہ کے نبی کے پاس آئے اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ کو جو وظیفہ آپ نے بتایا تھا، پھر بیان کیا کہ اللہ کا مجھ پر اتنا کرم ہوا کہ میرا کاروبار بھی بڑھ گیا ہے اور میں جس چیز کو ہاتھ لگاتا ہوں وہ میرے لیے فائدہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی وظیفہ بتایا کرتے تھے وہ بہت مجرب ہوا کرتا تھا، اور محنت کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے محنت، انسان کو کسی کے سہارے پر نہیں رہنا چاہیے، اپنا آپ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ، کاروبار کے حوالے سے مشورہ لیا، کیا کروں؟ میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، پینے کو کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ کہا یا رسول اللہ ایک پیالہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ایک پیالہ ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا۔ وہ صحابی رسول آیا، اللہ کے نبی نے فرمایا بھئی اس کو کون خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا میں 1 درہم میں خریدوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے بڑھ کر اور کوئی قیمت لگاؤ۔ دوسرے نے کہا 2 درہم میں خریدوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اور کوئی قیمت لگاؤ۔ اس طرح قیمت لگتی گئی۔ جب قیمت لگی تو اللہ کے نبی نے وہ پیسے، وہ جو درہم تھے وہ لے کر اس صحابی کو دیے اور کہا کہ جا کر اس پیسے دیے جو درہم تھے، ایک کلہاڑی لاؤ، ایک دستہ لاؤ۔ اللہ کے نبی نے وہ کلہاڑی جو وہ صحابی لایا تھا تو اللہ کے نبی نے خود اپنے دستے مبارک سے اس کلہاڑی میں دستہ لگا کر اس صحابی کو دیا اور کہا کہ جاؤ جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹا کرو اور بازار میں لا کر بیچا کرو۔ اب وہ صحابی کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے یہ مجھے مشورہ دیا تو میں جب جنگل جاتا تھا، لکڑیاں کاٹ کر لاتا تھا تو الحمدللہ میرے پاس پیسے بھی ہیں، کھانے کے لیے بھی ہے، پینے کے لیے ہے، اور اضافی میرے پاس ہے، اضافی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے امت کو یہ درس دیا کہ اپنے ہاتھ سے خود کام کرنا چاہیے، خود کمانا چاہیے، دوسروں کے سہارے پر نہیں رہنا چاہیے، نہ پالنا چاہیے۔ ہمارے ہاں سب سے بڑی مصیبت ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے کام نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی رحمت للعالمین، بادشاہ ہے 2 جہانوں کے اور اللہ کے محبوب ترین نبی ہے، مگر آپ حدیث اٹھا کر دیکھیں، آپ روایات اٹھا کر دیکھیں، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جوتے خود گانٹا کرتے تھے، اللہ کے نبی بکری کا دودھ خود دھویا کرتے تھے، اللہ کے نبی روٹی خود لگایا کرتے تھے، کپڑے خود پیوند لگایا کرتے تھے، بکری کا دودھ دھوتے تھے، کبھی کبھار جھاڑو بھی لگا دیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں اللہ کا نبی۔ اور آج اگر ہم کوئی 2 4 10 کلاسیں پڑھ جائیں، اگر کوئی دکان ڈالے، وہ یار تو نے میٹرک کیا ہوا، تو نے عالم ہے، تو یہ کام کر رہا ہے، تو یہ کام کر رہا ہے، نہیں تو کیا عالم ہو یا جس نے MA کیا ہو، BA کیا ہو، کیا اس کے لیے کام منع ہے؟ اللہ کے نبی سے بڑھ کر اس کی عزت و عظمت ہے؟ نہیں۔ یہ آدمی اللہ کے نبی کے پاؤں کے خاک کے برابر نہیں ہے، مگر اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے خود اپنا کام کرتے تو ہمیں کیا مصیبت پڑتی ہے؟ اس لیے کسی کے سامنے یوں نہیں ہونا چاہیے، ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے کسی کے سامنے۔ پیغمبر پاک نے فرمایا کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ جو اوپر والا ہاتھ ہے نا وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی کہ ایک ہاتھ ایسے ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ والا ہاتھ بہتر ہے، دینے والا ہاتھ بہتر ہے، لینے والا ہاتھ بہتر نہیں ہے۔ لہٰذا یہ عادت اپنانی چاہیے، عادت اپنانی چاہیے کہ ہمیشہ یہ والا ہاتھ رکھا کریں، اس طرح ہم نہ کیا کریں، محنت کیا کریں،
اور زیادہ سے زیادہ ترجیحات قرآن اور حدیث کو دیا کریں، قرآن پر عمل کیا کریں، جو حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے حوالے سے، طریقے کے حوالے سے آئی ہیں، اس کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الہ العالمین جو کچھ کہا سنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، مرنے سے پہلے یا تمام گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو عالم نزاع ہو آخری وقت کو یہ بابرکت فرما، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہماری زبان پر جاری و ساری فرما۔ الہ العالمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین تمام کے تمام مسلمان جہاں کہیں ہیں سب کی مدد فرما، آمین برحمتک۔